اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الرحمان دواخانہ اور میں ہوں حکیم ضیاء الرحمان آوان۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب حضرات ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ صحت اور ایمان والی لمبی زندگی سے نوازے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے بیر کے طبی فوائد لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بیر بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، بیری کا ذکر واقع معراج سے بھی ملتا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا بیری کے درخت کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد بیری کا جو درخت ہے، بیر کا جو پھل ہے وہ جنت میں بھی ملے گا۔ وہاں پر بیری کا جو درخت ہے وہ بغیر کانٹوں کے ہوگا اور لذیذ قسم کا پھل بتایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے فوائد جو ہے وہ کثیر التعداد ہے، بے شمار فوائد سے بھرا ہوا ہے، غذائیت سے، لیکن یہاں پر ان کے چند فوائد ہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جو بیر ہے، سب سے پہلے اس کا مزاج ملاحظہ فرما لیں۔ بیر جو ہے وہ مزاجاً سرد خشک درجہ اول میں بتایا گیا ہے، اور یہ گرم مزاج لوگوں کے نہایت ہی موافق آتا ہے۔ گرم مزاج والے لوگ جو ہیں وہ اس کو ضرور استعمال کریں۔ ناظرین، بیر جو ہے وہ پیاس کو بجھاتا ہے اور خون کے جوش کو تسکین دیتا ہے، صفرا اور خون کے جوش کو نہایت ہی تسکین بخشتا ہے۔ ناظرین، بیر کو ویسے بطور میوہ بھی کھایا جاتا ہے اور بیر کا شربت بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ فوائد کے اعتبار سے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کا شربت بھی ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا جو پوست ہے، اس کا جو برادہ ہے وہ سیلان کو بند کرتا ہے، اور اس کو بھون کر استعمال کرنے سے پیچس اور دست جیسی بیماری کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ ناظرین، بیر کے جو طبی فوائد ہیں چیدہ چیدہ ملاحظہ فرمائیے۔ بیر مصفح خون ہے، یعنی خون کی خرابیوں کو دور کر کے خون کو صاف کرتا ہے، اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی مفید مانا جاتا ہے۔ بیر جو ہے وہ جگر، معدہ، دل، دماغ اور خاص طور پر بینائی کے لیے، آنکھوں کی جو بینائی ہے اس کو تیز کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح مرض نسیان، یعنی کہ بھول جانے کی جو بیماری ہے، اس میں بھی یہ مفید پایا گیا ہے۔ ناظرین، دل کی صحت کے لیے بھی اس کے عجیب فوائد ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد جسم سے یہ زائد چربی اور زہریلے مادے کو خارج کرتا ہے، معدے اور آنتوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے، اور بیر کی جو خاص بات ہے وہ بانجھ پن، یعنی بے اولادی کا جو مرض ہے جو آج کل عام ہوتا جا رہا ہے، بیر کے مسلسل استعمال سے بے اولادی اور بانجھ پن کا جو خطرہ ہے وہ اس سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قصہ مختصر
کہ بیر جو ہے غذائیت اور فوائد کے لحاظ سے بے مثال ہے، اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین اب آتے ہیں اس کے شربت کی طرف۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آل پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین بیر ہمیشہ پکے ہوئے استعمال کرنے چاہیے، کچے بیر جو ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی جو مقدار ہے اتنی مقدار میں ان کو کھانا چاہیے کہ جس کو معدہ آسانی کے ساتھ ہضم کر کے اس کو جزء بدن بنا سکے۔ تو ناظرین اس کا جو شربت بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 پاؤ بھر بیر لے لیں، ان کو پانی کے ساتھ دھو کر اچھے طریقے سے صاف کر لیں، اور اس کے بعد چھری کی مدد سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں، اس کی گٹھلی جو ہے وہ نکال دیں، اور اس کے بعد اگر 1 پاؤ بیر ہیں تو اس میں تقریباً 3 پاؤ جو ہے وہ پانی ڈال کر اس کو چولہے پر رکھیں اور اچھے طریقے سے بوائل کریں۔ جب بیر اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائیں تو چولہے سے اتار کر ان کو ٹھنڈا ہونے دیں، اور اس کے بعد اس کو گرینڈر میں ڈال کر اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں۔ گرینڈ کرنے کے بعد اس کو پن لیا جائے، اور جو پانی بچے اس میں حسب ضرورت گڑ ڈال لیں، اور گڑ ڈال کر پھر اس کو پکا لیا جائے۔ بس آپ کا شربت تیار ہے۔ ناظرین یہ ایک تحفہ ہے گرمیوں کے لیے، گرمیوں کی آمد ہے۔ بس بیر بھی ابھی چند دنوں کے مہمان ہیں، تقریباً 1.5-2 ماہ یہ رہتے ہیں، ان سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ ناظرین اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔